الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ومولانا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب سامعین محترم سٹیج پہ جلوگر خطیب الاسلام علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب اور ہمارے قائد محترم کے درینہ رفیق شاگرد حضرت علامہ مولانا الحافظ حاجی محمد صدیق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور بہت ساری چمکتی شخصیات جن کے نام سے میں واقف نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وارڈ سے لے کر ڈویژن سطح تک تمام ذمہ داران میرے سر کا تاج آپ سے آج یہاں کچھ بے ترتیب اور کچھ باتیں کرنے کے لیے یہاں ہمیں مدعو کیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے اور ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر یوم یومن کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الستو بربکم کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہمارا رب ہے وہ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں ایسے آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے جہاں کوئی بھی جہاں کہیں کسی کا بھی مقام نہیں اور آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویندہ ہے وہ عشق والیاں نو دیندہ انج سے لے آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے وہ صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا یہ بال کیوں ہوتا یہ تمنا کیوں تھی ذرا سنیے گا میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے صدیق کے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے صدیق کا قرضہ باقی ہے صدیق کا قرضہ کس طرح ہوتے گا میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا اپنا دیدار کرائے گا پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے
کہ صدیق اکیلا آ جائے، تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی عمر کو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ تو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ دا نہیں، ساڑی لینڈ ان بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاندی۔ تے حضرت صدیق اکبر دا مقام، قبیلہ بنی عمر ابن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی، ساڑھے قائد گل کردے ویجے گل کر جاندے سن، میں ہن سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشل راہ۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی، ناراضگیاں برامج ہوندیاں رہنیاں، دشمنیاں نہیں ہوندیاں۔ دشمنی اوندے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے، برامج بس ناراضگیاں ہوندیاں صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا و مولا دے دشمنن، باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں۔ تے فرماندے قبیلہ بنی عمر ابن عوف ناراضگی ہو گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے۔ تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تے نماز عصر دا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت دا وقت ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نو سارے نے مل کر متفقن علیہ اگے کیتا کہ تسی امامت دے مسلح تے کھڑے ہو۔ جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے دوران نماز اے امام صاحب دا مسلح تے جڑو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تے نہیں آئے، امام بن کے آئے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے۔ وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے اس طرح، صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ نو کس طرح پتہ لگے حضور آ گئے، تو پھر ساڑھے قائد پڑھ دے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیض، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب، ساڑھے آقا و مولا جتھو گزرے خوشبوئیں دے ہلے ادھرے، ساڑھے صحابہ کرام نو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔ اوہ رضوی خاندان ہے، اوہ رضوی خاندان نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِخَاؤُ۔ ساڑھا خاندان کی سارے کائنات دے خاندان حضور دے ناؤ تو قربان، بات نہیں کرنی۔ میرے آقا و مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تصفیق کی تھی، بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھاں دے ہوتے ہاتھ مارے، حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونیاں تو پیچھے دیکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مسلح تو کوئی نہیں نہ کھلو سکدا۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن لگے، حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چک دیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے میرے واسطے ایتا الفاظ فرمائے کہ صدیق میرے مسلح تے کھڑے ہو کے نماز مکمل کراؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا، حضور دوران نماز مسلح امامت تے چلے گئے، حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تو انہوں کیا سی کہ تسی میرے مسلح تے کھڑے رہو تو تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ وہ توڑے مسلح تے کھڑے ہو گئے، توڑے اگے ہو کے جماعت کراوے۔ بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا و مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہیں، وہ کہنے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے۔ اے اسلام، حضرت جناب صدیق اکبر آپ دی 2.5 سال خلافت ہے، اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ دا پہلا حاکم، ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ تے ریاست مدینہ دا پہلا خلیفہ، ٹھیک ہے جی، میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ، لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت عروہ فرماندے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت دی ذمہ داری آپ نے دے دیتی گئی، آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بڑا نہیں، میں نے بڑھا دیتا گیا۔ تے آپ فرماندے ہیں جتنا ہینڈ ان کیش سی، جنہوں کہنے ہیں جڑا مال و دولت آپ دے کول سی ظاہر، کہنے ہیں دراہم و دنائیر، اور سارے درم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت دی ذمہ داری اٹھائی سب نالو پہلے بیت المال جمع کرا دیتے۔ اے آپ دی خلافت دا آغاز ہے،
ٹھیک ہے جی. اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھیا کہندا آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما آمن الناس بر مولا ما کہندا جنہاں دے سب نالوں وڈے اسلام تے احسانن آمن الناس بر مولا او ساڈے سطور دے پہلے کلیم ہیں. اور کہندے ہمت او کشت ملت راچوں ابر فرماندے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا او ملت اسلامیہ واسطے بارش بنی. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر او حضور دے نال دوسریاں نے اسلام وچ بھی غار وچ بھی بدر وچ بھی اور جتھے میرے آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں اتھے بھی دوسرے صدیق اکبر ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت جناب صدیق اکبر ابو بکر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی سارے دے منن والے ہیں بادشاہ سارے دے منن والے ہیں. اے استاد صاحب فرماندے سن نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابن ہماز آفتاب گویم. فرماندے ہیں نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہیں اسی چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کردے ہیں. کہ اسی حضرت ابو بکر صدیق دی گل کریے تے سینہ کھول کے کردے ہیں جدو مولا علی دی گل کریے تے سینہ کھول کے کردے ہیں. اس واسطے نعرہ حیدری کسے دے دل ذرا جتنی بھی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوچے ساڑی کیونکہ راج سدھی ہے. اور ساڑھے قائد سانو دس کے گہن فرمانے سن اے جڑیاں ذاتہ نے تحقیق واسطے نہیں اے ادب واسطے جدہ بھی نہ آئے گا جدو پتہ لگے گا انہاں دی نسبت رسول اللہ ناڑے تا ساڑیاں گردنا اپنے آپ جھک جان گیا کہ حضور تسی ساڑھے آقا تسی ساڑھے مولا. کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال نو بیخ کے کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال وہ بھی ساڑھا سردار کیونکہ دونوں دی نسبت رسول اللہ ناڑے. ٹھیک ہے اللہ زندہ آباد زندہ آباد سرطان سے جدا سرطان سے جدا. حضرت جناب صدیق اکبر دی کی شان ہے کہ آپ دیاں 4 نسلہ صحابیاں حضرت ابو قحافہ خود جناب صدیق اکبر اور آپ دے بیٹے اور آپ دے پوتے 4 نسلہ آپ دیاں صحابیاں یعنی آپ دی اگو اولاد تے انہاں دی اولاد. اے حضرت صدیق اکبر نو صرف اعزاز حاصل ہے. تے ہن آ جائیے خلافت مدینہ ریاست مدینہ دا والی کون ہوندا. حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال جدو آپ دا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نو بلایا فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت دی تنخواہ کتنی بن دی. آپ نے حساب کیتا آپ نے فرمایا میری وراثت چو فلان چیز بیچ کے اور ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا دے. اے صدیق اکبر ٹھیک ہے. اور حضرت اما عائشہ فرماندیان کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے تے آپ اس حالت چو گئے کہ آپ کو کوئی درم تے کوئی دینار نہیں سی. جدو آئے خلافت آپ تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کر دے سن باقی بھی کئی قسم دی تجارت روایات ہے کہ کافی تاریاں تجارتان لیکن کپڑے دی مشہور ہے آپ تجارت کر دے سن. تے جدو دنیا تو گئے تے آپ دے کول کوئی درم تے دینار نہیں سن. حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام جمع صاحب ظاہر اساں دیکھیا کہ غم دے عالم کی ہوندا. ساڑھے قائد دیا اساں دیکھیا سر تو جدو سائیں جاندہ پھر کی ہوندا. پھر جنہیں بارے خلافت اٹھایا سب نالو پہلے حضرت صدیق اکبر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ جو صحابہ نہ گفتگو کر دے سن تے صحابہ پوچھے سن جناب تسی مسواک نہیں کر دے. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا تواڈے منہ چوں نہ بھنے ہوئے کباب دی بو آندی.
آپ نے فرمایا یار مسواک تا کردہ، لیکن جدو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا غم مٹایا، کسی نے رو کے مٹایا، کسی نے ہجرت کر کے مٹایا، کوئی شام چلا گیا، ابو بکر رویا نہیں لیکن ابو بکر دا دل جل گیا۔ تاں میرے منہ چو بنے کباب دی دعان دی کہ میرا دل چل گیا۔ تے بعض روایات چھے کہ جتھے حضرت صدیق اکبر لیٹ دے سن، آپ جڑی ہوتے چھت سی، اس آپ ظاہرے پرانا زمانہ سی، قریب چھتاں ہوندیاں، کچیاں چھتاں، کہندے سن کہ اس دے ورگے بالے جنہوں کہی دن، ورگے بالے وہ کاڑے ہو گئے سن، انہاں آمانا حضور دے حجر۔ پھر اس واسطے روایت جانا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمو یجری حتی ماتا، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی موت دا سبب حضور دا دنیا تو جانا، آپ اس طرح پگل گئے، آپ دا پگل دے آپ دی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ اے حضور دا ہجر دا مقام ہے۔ تے حضرت صدیق اکبر جو دنیا تو تشریف لے کے گیا، صحابہ کرام جمع تے جناب سارے جمع، ایک حزن دا معاملہ، ایک غم دا معاملہ، دیکھیا تے ایک دروازے نال دو چھوٹیاں بچیاں کھڑیاں ہو کے رو رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دا دنیا تو جانا صاحب ظاہر امت واسطے ایک اتنا بڑا غم سی، تے وہ بچیاں رو رہی ہیں۔ کسی نے انہوں نے پوچھا کہ تسی کیوں رو گیا؟ تو انہوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہوں نے کہا سانو نہیں پتا، تو آڑا خلیفہ فوت ہویا، تو آڑا حاکم فوت ہویا، جناب صدیق اکبر فوت ہویا، سانو نہیں پتا، لیکن اسی یتیم جدو دیاں اسی یتیم ہویاں، اے بابا ساڑے گھر آگے ساڑیاں بکریاں دی چوائی کرتا سی، سانو اتنا پتا ہے ساڑا چواوا مر گیا آج۔ اللہ، آج ساڑا دنیا تو چواوا چلا گیا، آج ساڑا بکریاں چون آڑا کوئی نہیں، دنیا تو چلا گیا۔ آپ فرمایا بابا کہن لگا، جڑے اپاہج سن کہن لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شاہ لے کے آنے سن، پہلے اپنے منہ پاندے سن کدھرے گرم تا نہیں، آج پتہ لگدا میرے منہ سڑ گیا، میں لگدا صدیق دنیا تو ٹر گیا۔ اے حضرت صدیق اکبر دا مقام ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر دی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں، ہوتا ہے کہ جدو غزوہ تبوک دا موقع بڑھیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے، خیال کیتا کہ آج صدیق تو برتری لے جاؤں گے۔ پھر شاعر بولے کہندہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو برتری لے جانی، سبقت لے جانی مال دے معاملے، کہ صدیق ہر معاملے سبقت لے گئے، آج کوشش کریے۔ حضرت صدیق اکبر جدو آئے کہ آپ اپنے گھر دا سارا مال لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے، بلکہ جتھے نکرانچ کوئی شاہ پئی سی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے۔ تو پھر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، یا رسول، یا رسول، رسول کے غلام ہیں، علی قبول ہے، نبی فضول ہے، رسول کے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آگئے، حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ ساڑھے قائد فرماندے سن کہ او قبول کرنا آلے مالکان دی مردی، او جس کو جتنا مال لائن، حضرت صدیق اکبر دا سارا مال قبول ہو گیا۔ حضرت عقیل انصاری صرف 2 کلو کھجور لے کے آئے۔ میرے قائد فرماندے سن جدو ساڑھے نہ اندر بیٹھتے سن نا، فرماندے سن اے دنیا روندی کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ فرمایا اینو کہندے ان قیادت، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا سارا مال پیا، حضرت عمر دا ادھا مال پیا، حضرت عثمان غنی دے سینکڑوں اٹھتے گھوڑے پہن۔ فرمایا حضرت عقیل انصاری ساری رات کھو گیڑ کے یہودی دا 2 کلو صبح کھجوران لے کے آئے، 1 کلو گھر دیتا، تے فرماندے اس نو کہندے ان قیادت۔ میرے آقا مولا نے مثال دے دیتی، 1 کلو کھجور جدو حضور دی بارگاہ لے کے آئے، حضور نے صدیق اکبر دے سارے مال دے ہوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عمر دے ادھے مال دے ہوتے 1 کھجور رکھ دیتی، عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا تے اٹھان دے ہوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عبدالرحمن بن عوف دے سونے تے چاندی دے ڈھیران دے ہوتے 1 کھجور رکھ دیتی۔ پھر فرماندے سن کہ اس نو کہنے ان قیادت کہ حضرت عقیل انصاری نو فرمایا جڑا خلوص نال لے کے آئے گا اسی سارے مال دے ہوتے 12 کر دیں گے، لیکن ایک گل دل نال اخلاص نال لے کے آوے۔ اسی طرح اسے غزوہ تبوک دا ایک واقعہ کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، آپ گھرج بیٹھے تے
مطلب آپ دے گھر والے نے آپ نے کھانا پیش کیتا، ٹھنڈا پانی پیش کیتا، جدو آپ دے سامنے ساری چیزاں آئیاں تے یکدم خیال یار آ گیا کہ حضور کس حالت تشریف لے کے جانا ہوں گے، اور آپ نے سارا سامان پیچھے بندیا، وہی کھانا سارا کچھ کٹھا کیتا، پانی لیا تے چل پے تے علامہ اقبال کہندا کہ پھر اتھے دو چیزاں آ گئیاں، کہندا ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، کہندا جدو حضرت ابو خزیمہ انصاری چلے تھے دو چیزاں آ گئیاں، ایک عقل آ گئی، کہنے لگا چھڑ تو نامی گیا تا کیڑی گل ہے، جس طرح اسی کہنے ہو جی ساڑھے اسی نامی گیا تا گھر خیر ہے، اتھے ناموس رسالت دا باقی جو پہنچے ہوئے اے گل اس تو سمجھن والی کہ دو چیزاں ہمیشہ ہر بندے کول راندیاں، اقبال کہندا کہ دو چیزاں آ گئیاں، کیڑیاں؟ ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، ہر منزل تے دو چیزاں آ گئیاں، اور دو چیزاں کے بعد کے ایک روکن لگی ایک ودھان لگی، عقل بہیلا میبر، عقل کہندی چھڑ یار میرے بچے ان گھر آلے ان کی سوچن گے کتھے جائیں گا، او دورن اوتھے ناموس رسالت دا دھرنا، اوتھے جناب او شیل چل رہے ہیں، تو ایتھے کی کریں گا، تو نامی گیا تا خیر ہے، عقل بہیلا میبر، عقل پچھے کھچ دی تے عشق برد کشاں کشاں، عشق جڑانا او دھکا لاندا، او کہندا جتھے میرے یار دی گل ہو رہی اوتھے چل، ایمان جڑا او کھچ کے لے جاندا۔ اسی یہ قسم دے سکتے ہیں، اسی یہ حلف دے سکتے ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی منی، عقل دی نہیں منی، یعنی فاقتلو ساڑھے قائد نو ہمیشہ عشق دی گل منی، اور جتھے حضور دی ناموس ختم نبوت دین اسلام دی لوڑ پئی ساڑھا قائد اپنی ویل چیئر لے کے عشق برد کشاں کشاں، اور او قافلہ بنایا کہ جتھوں گزر گیا ایک باری لوگ کہندے سن کہ اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے قافلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے سر و سامانی دا عالم ہوئے، ٹھنڈ ہوئے یا گرمی ہوئے، انہیں ساڑھے اندر وہ عشق بھریا جڑا زمین اور زمان اور مقام اور ہر شے تو ماورا ہو گیا۔ یقین جانو ویسے گھر بیٹھے ٹھنڈ لگ دی، لیکن تصور کرو نا کہ ادھر جانا اور کام کرنا، تحریک دا کام کرنا، حضور دے دین دا کام کرنا، ساری چیزاں دور ہو جاندی ہیں، کیونکہ ساڑھے اکھاں دے سامنے ساڑھے کول مثال بڑی بڑی، جنہیں نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی، بلکہ علامہ صاحب فرمایا سن لا الہ الا اللہ دا علم بلند کتاب۔ میں ویسے ایک توڑے کو تھوڑا جانا پریشان ہاں کہ جدو دا آیا کوئی چاس ساڑا نعرہ نہیں لگا، کی گل ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تسی کی سمجھے بیٹھے ہو بھئی اسی روڈ تے نکلیں گے تو ساڑھے مخالف ساڑھے کو ڈرن گے، تسی صرف اینج ہاتھ چاندے ہو نا تو وہ اینج ہوندے ہیں، ہاں اس یقین نال ہاتھ چاہے کرو کہ ساڑھے ہاتھ چاند نال کفر لرزہ برندام ہے، بے یقینی نال نہیں کام کرنا،
बिल्कुल जड़ा काम करना और यकीन नाल करना, और इस यकीन नाल करना कि साढ़े माँ का मौला सानू देख रहे हैं, साढ़ा ये हाथ चाहना भी तां कबूल होना। तुसी हाथ चाह के और खुल सीना खोल के नारा लाया करो। अजय किसी ने कोई शक है? फाक्तुलू 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 फाक्तुलू। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दी नामूस रिसालत दे उत्ते इस उम्मत दे सब नो हलीम मुत्तबा, सब नालों करीम तबीयत दे मालिक, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, आप दी गल जड़ी जसदी सारियां गल्लां ही साडे कायद दे मुंह तो जदियां सन, असी ते बासे में नकला मारन वास्ते खड़े होए हैं। सुलह हुदैबिया दे मौका ते उरवा बिन मसूद ने हुजूर ने गल कर दी कि जनाब ये मुख्तलिफ कबीलियां दे मुख्तलिफ, वैसे गल दसा इसे तरह दी गल्लां सानू आजकल करदे ने, ओ जनाब ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोग हैं, ए देखना चंद दिन बाद तुहानू छड़ के टुर जाणगे। हाय हाय हजरत ए देखो ये तसलसल हक वाले ना रहा क़यामत तक किसी तरह रहना। कहते जी ये चंद दिन का जज्बा मुक जाएगा। मैं कह नहीं, ये नहीं मुकदा, ये मुकेगा तां जदों ये मुकेगा नहीं, बल्कि रूह कढण नाल ज्यादा वध जांदा। साडे कायद दुनिया तो गए ते साडा जज्बा ज्यादा वध गया कि हुण जल्दी जल्दी जाके अपने कायद नाल मुलाकात करिए। असां अपने हर अमल नाल साबित करना कि साडा जज्बा वधिया होया घटिया होया नहीं। कम ओ कहंदे ना पंजाबी, सारे पंजाबी बैठे हो कहंदे कम 30 ते वे, ठीक है ना, ते असां हर दसना भाई कम 30 ते वे, बच्चों तुसीं बच्चे लगदे हो, हां कम 30 ते वे, कोई टेंशन वाली गल नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। और मैनू अज ए नाल दोस्तन इन्हां ने उस्ताद साहब कहते थे मुंडे ते आज नाल जेडे दोस्त ने इन्होंने मैनू कल एक टिकर दिखाया कि खान साहब कहते हैं वज़ीर आज़म साहब वादन भाई उलमा को उलमा से मुशावरत की जाएगी मजहबी जमात के धरने के बारे में। मैं कहा हुजूर पिछों शुरू हो जाओ जरा 126 दिन वाले धरने वास्ते ना, पहले मुशावरत करो उलमा को 126 दिन वाले धरने के बारे, तो उलमा तुहानू दसणगे तुहाडा साडे बारे उलमा नाल मुशावरत धरने दी नहीं होनी, उलमा नाल मुशावरत होनी तुहाडी साडे बारे मुआहदे दी। तुसा उलमा नाल मुआहदे दा पूछो कि मैं मुआहदा कीता बहैसियत रियासती जिम्मेदार और मेरे लोगों ने मुआहदा कीता उसदी शरई हैसियत की है, फिर उलमा तुहानू दसणगे धरना तां अगली शै है ना, तुसी पहले जेड़ा मुआहदा कीता उसदी मुशावरत करो। भला मुशावरत किधरे मुफ्ती अब्दुल कवी को न कर लेना, मुशावरत करने वास्ते उलमा लभो। और ये याद रखना इस्लाम का एक अपना एजाज है। असी हसे तो बड़े जोर दिया, लेकिन वो देखो जिस चीज नाल उसने इस्लाम नू मजाह दा तरीका बनाया, उन्हें मजाक उड़ाया इस्लाम दा, रब ने उसनू उससे सिफत कोलों चंड पवा दी। ए इस्लाम दा एजाज है। तुसी देखो कि जड़ा इस्लाम नू बदनाम करने की कोशिश करेगा या ओ रवैया लेके आएगा, ओ रूप लेके आएगा और ओ धार के सारियां चीज़ां इस्लाम दे उत्ते ओ एक मजाहन और इस्लाम दी तनकीज़ दा सबब बनेगा। रब कितना गफूरुर रहीम है, रब डाडा भी बड़ा है, ओ कहार भी बहु डाडा, उन्हें उनदे कोलों ही उन्हें चंड पवा दी। ये बड़ी काबिले गौर गल है कि इस्लाम नू जिस सबब दे नाल उन्हें बदनाम करने की कोशिश की सी सरेआम पूरी दुनिया दे सामने। मेरा नहीं ख्याल कदी इस तरह किसी साढ़े बड़े ताओ सन उस्ताद फरमांदे सन कि हजरत जुनैद बगदादी उस नचन वाली नू ले आए ना जदों ते लिया के सजदे रख के कहता फरमाया मौला मेरा इतना ही काम सी, हुण तू इसदा दिल बदल दे। साडे वड्डियां दे किरदार ऐ सन, साडे वड्डियां दे किरदार ऐ नहीं, ए तो साडे वड्डे की ये तो किसी दा भी वड्डा नहीं मेरे ख्याल नाल, ये बिल्कुल किसी दा भी वड्डा नहीं। देखो लेकिन इस्लाम डाडा
ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਚੋ। ਉਹ ਬਹੁ ਡਾਡਾ, ਉਹ ਬਹੁ ਡਾਡਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮਈਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੱਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਬਹੁ ਡਾਡਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾਟੇਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਥੱਪੜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اور اللہ تعالیٰ پناہ استاد مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو تے اسلام دے نال کوئی مذاق اڑائے تو پھر اسلام اس دا مذاق اس طرح بڑھوا دیندہ نا بھائی۔ اور نہیں وعدہ خلافی نہیں ہون لگی تھی، ٹینشن لو۔ اے علماء ساڑھے علماء پاکستان دے جڑیں علماء جڑیں اون وعدہ خلاف، کیونکہ کہہ جو رہنے علماء کو جانا علماء نہیں ہون دیں وعدہ خلافی۔ وہ دسن کے جے وعدہ خلافی دو تسی انہوں نے پیغام دینا چاہتے ہو نا وعدہ خلافی نہیں، تاں پھر پورے زور نہ نعرہ لایا کرو کہ انہوں نے پتہ لگو کہ جنہاں نال وعدہ کیتا گیا نا وہ وعدے والے تیار بیٹھے۔ زندہ آباد زندہ آباد حضرت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ آخری گل ہو رہی سی حضرت عروہ حضرت جناب صدیق اکبر دے سامنے حضور نو عروہ بن مسعود ادو حضرت نہیں بنے، ادو سفیر بن کے آئین کفار دی طرفوں مشرکین مکہ دی طرفوں کہنے لگے مختلف قبیلہ قومہ دے لوگن یا رسول اللہ تعالیٰ چھاڑ کے چلے جان کے تے حضرت صدیق اکبر اگے بدے اے قیامت تک جتنا وقت گزر چکیا ممبر دے ہوتے بے کے اس دا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں جنہوں پوچھنا ہوئے اور ساڑھے امام صاحب کو آگے اندر حجرے پوچھ لبے امسس بزر اللہ، آپ نے جڑا الفاظ فرمایا امسس بزر اللہ فرمایا جاؤ تسی جا کے لاتوں منات دیا شرمگاہ چوسو، اسی اپنے آقا مولا نو چھڑ کے جانا لے نہیں ہیں۔ انہیں اب کہنا کہ چلے جان کے تے اسی بھی تو انہوں یہ کہنے ہیں کہ جاؤ تسی واشنگٹن اور نیو یارک دے اندر سیران کرو تے جا کے گند کھاؤ، اسی اپنے آقا و مولا نال غداری کرنے والے نہیں، اسی اپنے آقا و مولا دی ناموس واسطے آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے رہے ہیں، جس طرح اپنے قائد دے نظریے تے کھڑے ہیں۔ کیونکہ ساڑھے قائد سانو دس کے گئے جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ تسی دسو کیڑی شے ہے جنہیں ساڑھے قائد دے پیر نہیں چومے، او سیاستدان ہوئے جو دنیا طبقہ ہے فکر دا ہوئے، او آخر ایک کہن تے مانگو کہ بابے ورگا کوئی نہیں ہوئے، بابا بابے ورگا کوئی نہیں، نہ اندے ورگی کسے کو گل ہے، او ایک کہن تے مجبور ہو گیا، او ایک دنیا دے کسے بھی طبقہ فکر تو آدمی رکھتا ہوئے او بڑا ذہین ہوئے، او کہن تے مجبور ہو گیا بابے ورگا حافظہ بھی کسے دا نہیں، بابے ورگی گل بھی کسے دی نہیں، استقامت بھی کسے دی نہیں، کوئی شے بھی نہیں، بلکہ بابے ورگی آنکھ بھی کسے دی نہیں، بابے ورگی ابرو بھی کسے دی نہیں، بابے ورگی نک بھی کسے دی نہیں، بابے ورگا ہاتھ بھی کسے دا نہیں۔ اور ساڑھے قائد میں اللہ تعالیٰ نے تمام اس واسطے کہ وہ سب کچھ اپنے آقا و مولا دے ہوتے بار چکے سن۔ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ ساڑھے قائد فرمانے سن جڑے ساڑھے آقا و مولا دا عاشق ہو جاندہ، جڑے انہاں دا غلام ہو جاندہ، انہاں دی ہر شے نرالی ہوندی، ہر شے نرالی ہوندی، انہاں دی اپنی الگ ہی خوشبو ہوندی۔ خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، پھر اللہ تعالیٰ انہاں دیاں تمام گلنا لوگاں دے دلے اس طرح محبت کر کے پا دیندہ، جڑا نہیں ملیا وہ پشتاندہ رہا، جڑا ملیا وہ اسے لذت گمے کہ یار میری ملاقات بابا جی نال ایک دفعہ ہے سی، میری ملاقات اس مرد مجاہد نال ایک دفعہ ہے سی۔ بلکہ وقت گزرن تو بعد جدو وقت آئے گا تو لوگ فخر کرے کرنگے اسی اس دور چساں جس دور چ امیر المجاہدین سن، اسی اس دور چساں اساں ایک دفعہ آپ دی گڈی نو چلنا دیکھا ہے، اسی آپ دے نال فیض آباد گئے، تاریخ رقم ہوندی رہے گی۔
تے لوگ اپنے بچوں نو اے سبق دے طور تے سنایا کرن کے امیر المجاہدین اتنے بڑے دلیر سن، اتنے بڑے حافظ سن، اتنے بڑے قاری سن، آپ حدیثاں اس طرح پڑھ دے سن جس طرح قاری قرآن پڑھ دے ہوندے ہیں۔ ہاں اے ساری چیزاں انہاں دے نال مختص سن۔ او جس راہ سانو لا کے گئے نا، اللہ تعالیٰ سانو اس راہ تے رکھے، اس راہ دے ہوتے بڑے بڑے اوکھے فیصلے کرنے پوندے ہیں۔ کیونکہ جدو حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر نے سب نالوں پہلے اعلان کیا، فرمایا لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے فرمایا۔ بڑی مزدار گالے ہونے تھے بھی، انہوں نے کہا جی کس طرح جائے گا؟ جی حضرت اسامہ بن زید دی عمر چھوٹی، اے اجے بچے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اسامہ بن زید نو میں بھیجاں گا، صدیق بھیجے گا اور دنیا دیکھی کس طرح بھیجے گا۔ حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے سوارن، حضرت صدیق اکبر تھلے پیدل چل رہے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ التجا کی تھی حضور میں تھلے، آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید غلام ابن غلام، اور ادھر صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل حضور دا جانشین۔ حضرت صدیق اکبر دی بڑائی ہے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں انا خالفۃ رسول اللہ، میں حضور دا نکمہ ترین۔ اے تو انہوں دی بڑائی ہے، لیکن جانشین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ آپ حضرت اسامہ بن زید غالباً عمر 17 سال ہے، 17 سال 18 سال مختلف روایاتاً، گھوڑے تے سوارن، حضرت صدیق اکبر تھلے چل رہے ہیں، قریشی و ہاشمی تھلے چل رہے ہیں، غلام ابن غلام گھوڑے تے سوارے، اور گھوڑے تے سوارے آپ دے رکاب حضرت صدیق اکبر دے سینے نال لگ رہے ہیں۔ اے سخت فیصلے کرنے پوندے ہیں۔ اگلی گل، مانعین زکوٰۃ نال جنگ ہوئے گی، منکرین ختم نبوت نال جنگ ہوئے گی۔ مانعین زکوٰۃ، حضرت عمر آ گیا مانعین زکوٰۃ دے معاملے سے، انہوں نے کہا بابا جی ہاتھ تھوڑا رکھو، ہاتھ تھوڑا رکھو۔ حضرت عمر نو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ثقلت قوموں کا یا عمر، ہائے ہائے ہائے، فرمایا تجھے رونے والی روئیں، تو آج کہتا ہے صدیق ہلکا ہاتھ رکھے جس کو میرے آقا و مولا کے دور میں جو اونٹ لاتا تھا اور گھٹا باندھنے کے لیے رسی بھی ساتھ لاتا تھا، اب وہ اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ ہیں وہ فیصلے جس نے امت کو، جس کے فیصلوں نے امت کے اندر وہ بنیاد بوئی کہ پھر امت نے قیصر و کسریٰ کو اپنے پاؤں میں رون ڈالا۔ پھر 2.5 نبی پیدا ہو گئے، ان کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے جہاد کیا، وہ سخت فیصلے۔ حضرت عمر نے کہا جناب مدینہ خالی ہو جائے گا جب لشکر اسامہ جائے گا۔ تو ہمارے قائد بڑی بڑی بات کرتے تھے، فرمایا صدیق اور اہل مدینہ کو جنگل کے درندے آئیں اور پاؤں سے گھسیٹ کے لے جائیں، صدیق کو یہ گوارا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا کے فرمان سے ایک سوتر بھی پیچھے ہٹے یہ گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک، آخری لبیک۔ ساریاں گلاں کر کے آخری گل تو مسئلہ سمجھا جاواں، تو سن بھی لے ہونا۔ مسئلہ ہے کہ اسی سفیر نو کیوں کٹنا چاہتے ہیں؟ ایک نکا جا مسئلہ جی تسی اودے پیچھے کیوں پے ہو؟ 4 پتر ہون کسے گھرے 2 بھی ہون، ایک پتر نافرمان ہو جائے تو جڑا دوسرا پیو دا فرما بردار ہوئے اس نو حلالی تاں منیا جائے گا جو تک یا تو اس نو انہاں دا فرما بردار نہیں کر لیندا یا پھر انہوں علیحدہ نہیں کر دیندا اپنے ماں باپ تو۔ ماں باپ برداشت نہیں کر دینا جو نافرمان ہو جائے گھروں کٹ نہیں دیندے۔ اگر ایک کرایہ دار ہوئے ساڑھے گھرے مثال دے طور تے میرے گھرے کرایہ دار ہے، وہ تھلی منزل سے رہندا، اسی اسی منزل سے رہندے ہیں، او کسی بھی دوست دے نالے مثال دیتی جا سکتی، اے بھائیو انہاں دے گھر کرایہ دار ہوئے، انہاں دے والد صاحب نے انہوں رکھیا ہوئے تے انہاں دے والد صاحب نال اگر کرایہ دار بدتمیزی تے گستاخی تے اتر آئے تسی برداشت کرو گے وہ کرایہ دار تواڈے گھر رہے یا پھر اس دا کوئی دوست رہے جڑا تواڈے والد صاحب دا گستاخ ہوئے؟ اسی صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں سارے رمن او ساڑھے آقا مولا دا گستاخ ہے تاں اسی سفیر نو کڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی گھر دے اندر تا کرایہ دار ساڑھے پیو دا دشمن ہوئے برداشت کرن نو تیار تے ملک حضور دے نا تے بڑھیا، اس ملک دے اندر باسی جڑے نو حضور دے غلام ہیں، اس واسطے اسی برداشت نہیں کرتے تاں آخدے ہیں سفیر نو کڈو اور ساڑھا انہاں کی لڑائی۔ ساڑھا ملک ہے اے حضور دے نا تے بڑے آئے، اس دے بچ وسن والے حضور دے غلام ہیں، اے ساڑھا گھر ہے، اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ او ملعون نہیں رہ سکتا، باقی رہو لین دین سب کچھ کرو، لیکن وہ اس واسطے نہیں رہ سکتا کہ وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ ہے اور انہوں نے ریاستی سطح دے ہوتے گستاخی کی تھی اور اس دا جواب ریاستی سطح دے ہوتے یہی بندا کہ انہوں دا سفیر کڈیا جاوے، اس تو تھلے کوئی نہیں بندا اور انہوں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کیتا جاوے، باقی جڑے سارے معاملات ہیں تے تو ساں اپنے جذبے میں جوان رکھنا۔
اور کسے قسم دی گھبران دی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہر میدان وچ تحریک لبیک یا رسول اللہ صفحہ اول وچ ہوئے گی، اور سیاست دے معاملات ہون اور ریاست دے معاملات ہون اور ناموس رسالت ختم نبوت دا ساڈا جزء ایمان ہے نا، باقی جڑے بھی معاملات ہون انشاءاللہ سی ہر معاملے صفحہ اول وچ رواں گے، اور کسے قسم دی کوئی گھبران دی ضرورت نہیں، کیونکہ ساڈا نعرہ او وے جڑا مالکاں دے نام دا تاجدار ختم نبوت لبیک